الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب الصراط جسر جهنم کل صراط یہ جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، یعنی لوگ میدان حشر سے جنت کی طرف جب جائیں گے تو ان کے لیے یہی راستہ ہے، کل صراط، اس کو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اسی کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے، اس کے اوپر سے ہو، سب تمام انسانوں۔ اب جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو جو جہنمی ہیں ان کو تو جہنم کے اندر سے آنکڑے جو ہیں انکس وہ ان کے پاؤں میں ڈال کر کے کھینچ لیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ بعض لوگ تو ایسے ہی کٹ کے گریں گے، اور جو جنتی ہیں وہ اس کو پار کر جائیں گے، اور پار کرنے والوں کی کیفیتیں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوں گی۔ بعض لوگ ہوں گے جو تیز کودنے والی بجلی کی طرح اس کو پار کر دیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹ کی طرح، بعض چلتے ہوئے، بعض جو ہے وہ گرتے پڑتے بہرحال پار کر دیں گے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو اندر جہنم کے اندر گریں گے۔ یہ کل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بچھایا گیا ہے، اسی کو بتلانا چاہتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید وعطاء بن یزید ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ اخبرہما، یہ حضرت سعید اور حضرت عطاء بن یزید، سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں اور عطاء بن یزید بھی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا۔ وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر بن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ۔ دوسری سند پیش کی ہے جس میں عطا ہی ہے، سعید بن مسیب کا نام نہیں ہے۔ قال ناس یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامت، کچھ لوگوں نے صحابہ میں سے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، کر سکیں گے قیامت کے روز؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر اس کو سمجھایا۔ یہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو اہل ایمان کو ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی، اور یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ بارونق ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جبکہ کفار کے بارے میں قرآن کے اندر ہے انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کفار یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، اہل ایمان کو ہوگا۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، زیارت نصیب ہوگی۔ اسلامی فرقوں میں سے بعض فرقے جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور مرجئہ میں سے بعض لوگ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس سلسلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جس چیز کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی دیکھنا چاہے تو وہ جسم والی ہونی چاہیے، اور وہ جسم بھی اس کا رنگدار ہو۔ اگر جسم رنگدار نہیں ہے تو جیسے ہوا ہے اس وقت یہاں پورے اس میں بھری ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ رنگدار نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے جسم ہونے کے باوجود۔ جسم والی ہو جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ رنگدار ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آنکھوں کی سیدھ میں ہو، اور سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ پیچھے ہے تو نظر نہیں آئی، سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فاصلہ جو ہے ڈسٹنس ایک مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے، بہت زیادہ دور ہے تو بھی نظر نہیں آئی گا، بالکل جہاں ہے تو بھی نظر نہیں آئی۔ گویا کسی بھی چیز کے دیکھنے کے لیے عقلی اعتبار سے یہ سب شرطیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اور اسی طرح یہ دوسری ساری چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ گویا اس صورت میں بندے کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ یہ ان کی دلیل ہے، کیونکہ عام طور پر وہ کبھی شریعت کے مسائل کو عقائد ہوں یا مسائل ہوں یہ عقلہی کی ترازو سے توڑتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جب قرآن میں حدیث میں اس کے متعلق صاف صاف بتلا دیا گیا تو ایمان والوں کو تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور یہ جو شرطیں ورتیں آپ رکھ رہے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے جب حدیث اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان کو آخرت میں نظر آئیں گے، ان کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دوسری جتنی بھی صفات ہیں اس کے متعلق ایک عقیدہ متفق علیہ ہے کہ اس کی کیفیت کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دکھیں گے، ان کی زیارت اور دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے متعلق بھی کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پاک۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ایسی قوتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں وہ قوت اللہ کی طرف سے ان کو نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس بینائی کی وجہ سے آپ نے ساری شرطیں لگائیں، لیکن آخرت میں اللہ ان کو جو بینائی عطا فرمائیں گے اس کے لیے ان شرطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضور اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، یعنی نماز کے اندر میرا رخ اس طرف ہے، اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کیسا رکوع کرتے ہو، نماز میں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا، تم ایسا سمجھتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، تم کس طرح رکوع کرتے ہو، تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سب میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو آپ کا آگے کی طرف تھی۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر آپ کو ایک ایسی بینائی عطا فرمائی جس کے لیے آپ جہت کے محتاج نہیں تھے، ہر جہت میں آپ دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کی آنکھیں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اندر ایسی بینائی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے کہ یہ جو تم کہتے ہو جسم ہونا چاہیے، رنگدار ہونا چاہیے، ایک مخصوص فاصلے پر ہونا چاہیے، سامنے کی طرف ہونا چاہیے، یہ تو دنیا کی بینائی کے لیے۔ آخرت میں اللہ ایسی بینائی عطا فرمائیں گے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے، اور آخرت کے جو ہے مسائل کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بارہ صحابہ نے پوچھا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے روز ہم کیا اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا دنیا کے اندر سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو اور درمیان میں کوئی بادل بھی آڑا نہیں ہے، کیا اس سورج کے دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو، دھکا پیل کرتے ہو؟ دیکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مجمع ہو اور بہت بڑا مجمع ہو اور سامنے کسی کو دیکھنا ہو تو اس صورت میں ذرا دشواری پیش آتی، لیکن جو چیز اوپر ہے اس کو دیکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آسانی سے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے اور بغیر لڑ جا مجھے نظر نہیں آتا، دنیا میں تو لڑتے ہیں نا لوگ، میرے سامنے تو آ گیا ہے، وہاں حرمین میں جاتے ہیں کوئی آگے کھڑا ہو تو اس کو لوگ ہٹانے بھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دن ہی میں سورج اس کو دیکھنے کے لیے نہ کسی سے لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہے نہ دھکا پیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی مثال دی نبی کو اس طرح سے کہ جیسے اس کو دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، بہت آرام سے ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلا سوال کیا کوئی اس پہ تکلیف محسوس کرتے ہو، دھکا پیل ہوتی ہے؟ لا یا رسول نہیں ملتا۔ دوسرا سوال کیا ہوا، هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، 14ویں رات کا چاند ہو بالکل نصف آسمان کے اوپر ہے ایک دم سر پر، وہاں بھی کوئی بادل بیچ میں رکاوٹ ہائی نہیں ہے، کیا اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ یا رسول اللہ، بس حضور فرماتے فإنکم قال فإنکم ترونہ یوم القیامۃ کذالک، تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسی طرح، تم لوگ یعنی اہل ایمان، ابھی جیسا کہ بتایا تھا کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ پردے میں رکھے گئے، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا ہی، اہل ایمان کو ہوگا، تو تم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز اسی طرح دیکھو گے، اسی طرح یعنی بلا کسی زحمت کی، اپنی جگہ پر اطمینان، دیکھنے میں کوئی تکلیف مشقت نہیں آئی۔ یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو جمع کریں گے میدان حشر میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی میدان میں وہی، اور فرمائیں گے من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، بھائی تمام انسان جو دنیا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے پیدا ہوئے تھے سب ایک میدان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم میں سے جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ جاؤ، تم نے دنیا میں جس کی عبادت کی ہے
وہ اپنے معبود کے ساتھ کیا فَلْيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ. چنانچہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے، اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے ساتھ، وہ بھی اور ان کے معبود بھی جہنم میں. البتہ جو ایسے معبود ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جنت کے حقدار ہیں، ان کو نہیں. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کرتے تھے. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، اور جو لوگ ان سرکش شیاطین کی یا بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے بتوں کو بھی إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، تم اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. ان بتوں کو بھی اللہ، ویسے تو یہ بت تو جو ہے لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، ان کو عذاب میں جو آگ میں ڈالے تھے ان کو کوئی عذاب تو تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن ان کو ڈالا جائے گا ان کی پوجا کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی کے لیے. وہ دیکھیں گے او یہ ہے ہمارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے جانے سے بچا نہیں سکتے، ہماری کیا عبادت کریں گے. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اب سب اس طرح اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں گریں گے. یہ امت اپنے منافقین کے ساتھ وہاں میدان میں باقی رہ جائے. اب یہ امت سے مراد صرف امت محمدیہ ہے یا پھر وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. بہت سے شران اس جگہ پر یہی کہا ہے اہل توحید جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ سب میدان میں باقی رہ جائیں گے. اور منافقین بھی، کیونکہ دنیا کے اندر منافقین ظاہری اعتبار سے تو یہی کہتے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ رہ کر کے اپنا بچاؤ کرتے تھے، وہاں بھی ان کے ساتھ رہ جائیں گے. بعد میں پھر وہ ایسا ایک وقت آئے گا موڑ تو وہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. شروع میں تو وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، جب اہل توحید باقی رہ جائیں گے میدان میں تو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، یعنی خاص ان کو دیدار ہوگا ایک خاص انداز میں. وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو جس طرح پہچانتے ہیں اور اپنا رب اللہ نے پہلے تجلی کی ہے پیدا کیے جانے سے پہلے تمام ارواح کے اوپر، تو اہل ایمان کو وہ کیفیت یاد ہے. اس کے علاوہ دوسری کیفیت سے اللہ تعالیٰ جس کو یہ پہچانتے نہیں تجلی فرمائیں گے اور فرمائیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے ساتھ آؤ. تو کیونکہ اہل ایمان یہ دوسرے انداز میں دیکھیں گے اللہ کو، جس انداز سے وہ پہچانتے ہیں اس انداز میں نہیں. یہ لوگ جواب دیں گے نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جانے سے. اہل ایمانی سمجھیں گے یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، تو کیا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جانے سے. ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا، ہم تو یہیں رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہ آ جائے. فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، ہمارا رب جو آئے گا ہم پہچان جائیں. چنانچہ اس کے بعد یہ تو امتحان دیا گیا. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اب اللہ تعالیٰ تجلی جب فرمائیں گے اسی انداز سے جس طرح وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوں گے. پھر اللہ کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. اہل ایمان جواب میں کہیں گے انت ربنا، ہاں آپ میرے رب. فَيَتَّبِعُونَهُ، چنانچہ اہل ایمان اللہ کے ساتھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائیں گے. اور وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا. یہی پل کون سا؟ یہ پل صراط جس کو کہتے ہیں. یہ پل صراط جو ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ دراصل جو صراط مستقیم ہے اس کی صورت مثالی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ
جو ہم کو عطا فرمائیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ جو لوگ جتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنائیں گے اتنا ہی وہ آسانی کے ساتھ اس صراط کو پار کریں گے، اور جتنا جو اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے اتنا ہی ان کے لیے اس کے اوپر چلنے میں دشواری ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيبُ، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ پولیس صراط کو پار کروں گا قیامت میں۔ ویسے ہی امت جیسے ایک دوسری روایت میں آیا نحن الآخرون الاولون کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمدی آخری ہے، لیکن آخرت کے اندر ہمارا معاملہ سب سے پہلے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر پار کریں گے پل صراط کو سب سے پہلے۔ اور دعا الرسول یومئذ اللہم صلی وسلم، اور اس دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے نبیوں کی زبان پر بھی یہی دعا ہوگی، اللہ بچائیے ہو، اے اللہ بچائیے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنی امت کے لیے۔ وَبِهِ كَلَالِبُ مِثْلَ شَوْكِ سَعْدَانَ، اور جنت جہنم کے اندر جو ہے سعدان کے کانٹے کی طرح جو ہے آنکس آنکڑے ہوں گے، جو آنکڑا ملا ہوا ہوتا ہے جس کے لیے کسی کو پاؤں میں ڈال کے گرا دیتے ہیں۔ یہ سعدان یہ ایک پودا ہوتا ہے جو اونٹ کی بہترین خوراک ہے، اس کے وہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے، اس کے کانٹے جو ہیں اس کا سیرا مڑا ہوا ہوتا ہے جیسے آنکس کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سعدان کے کانٹے جیسے جو ہے یہ آنکڑے اور آنکس ہیں۔ ہمارا تم شوکت سعدان سوال فرماتے ہیں صحابہ، کیا تم نے سعدان نامی پودے کے آنکڑے دیکھے، یہ کانٹے دیکھے؟ نام یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، کیونکہ اونٹوں کی خوراک عمدہ خوراک یہی ہے۔ قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر يدمها إلا الله، کہ یہ بھی کہ جہنم کے آنکڑے بھی شکل و صورت کے اعتبار سے تو سعدان نامی پودے کے کانٹوں کے جیسے ہوں گے، لیکن ان کی بڑائی اللہ کے علاوہ یار یہ جو سعدان کے کانٹے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے، لیکن جہنم کے وہ آنکڑے جو ہیں وہ تو اتنے بڑے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا کتنے بڑے۔ پھر فَتَكْتُبُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کے مطابق اسی کو وجہ سے یہ آنکڑے ان کو اچھت لیں گے، جہنم میں گرائیں گے، آگے بڑھنے نکلیں گے۔ مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور جہنم میں گریں گے۔ وَمِنْهُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، اور بعض جو ہیں چلتے چلتے کتنا دور ہو جائیں گے، ایک دم ڈھیلے بے بس، لیکن پھر بھی آخر میں بچ جائیں گے، یعنی جہنم میں گرنے کی نوبت نہیں آئے گی، مگر بڑی مشکل سے وہ پار ہو سکے۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے جب نمٹ جائیں گے، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَهُ، اور جو ایمان والے جہنم میں گرے ہیں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنا چاہیں گے، ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے یعنی اہل ایمان تھے، امر الملائکۃ ان یخرجوہم، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے بھئی ان کو نکالو، جو ایمان والے اندر گرے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالو۔ فَيَعْرِفُونَهُ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، یہ فرشتے جہنم میں جائیں گے، ان کو تو آگ کوئی اثر نہیں کریں گے، وہی ایمان والوں کو جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے سجدوں کے نشان کی وجہ سے پہچان، جو اعضاء سجدے میں رکھے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے، یہ وہ ہوں گے
کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ اثر وہ جوں کہ تم سلامت رہے، ان پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی، اور ان کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ کہنے مانا، اور ان کو نکالیں گے جہنم۔ حرم اللہ النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام قرار دیا اس بات کو کہ وہ انسان کے جو ہے سجدے کی نشان والی جگہ اعضائے سجود کو کھاوے۔ وَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ انْتُهِشُوا، چنانچہ فرشتے ان جہنم میں سے ان کو نکالیں گے، حال یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے جل کر کے بالکل کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ وَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيمِ السَّيْلِ، اس پانی کی وجہ سے یہ جو کالے کوئلے جل کے بن گئے ہیں وہ ایک دم ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے اس میں کوڑے میں یا سیلاب کے کیچڑ کے اندر دانا نکل آتا ہے۔ پہلے کیا آیا تھا، سیلاب کا کیچڑ جو ہوتا ہے اس میں دانے کو اگانے کی صلاحیت بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، دانا ابھی ڈالو تھوڑی دیر کے بعد اگائے گا۔ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ، ایک آدمی رہ جائے گا جس کا چہرہ ادھر جہنم کی طرف ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَشْرَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، وہ فریاد کرے گا اللہ کا، تو ایمان والا فریاد کرے گا اللہ یہ جہنم کی جو ہے نا ہوا نے، اس کی آگ، اس کی گرمی نے جو ہے مجھے بھون ڈالا، اور اس کی تیزی نے لپٹ نے مجھے جلا کر رکھ دیا۔ فصرف وجہی النار، بس ایک درخواست ہے، میرا چہرہ یہ جہنم کی طرف ہے، اس کے بجائے طرف پھیر دو، دوسری طرف کر دو تاکہ اس تکلیف سے میں نکل آؤں۔ فلا یزال یدعو اللہ، برابر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے گا، ڈیمانڈ بس اتنا ہی چاہیے، خالی میرا چہرہ، اس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، درد درد ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، باری تعالیٰ فرمائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں تو پھر دوسری ڈیمانڈ سامنے رکھے۔ وَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وہ کہا اللہ کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم دوسرا کچھ نہیں مانگوں گا، صرف اتنا ہی، میرا چہرہ ادھر کر دیا جائے۔ وَيُصْرَفُ وَجْهُهُ النَّارِ، چنانچہ اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کی جائے گی، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر دوسری طرف کر دیا تاکہ وہ جہنم کی جو لپٹیں تھی اسے بچ جائے گی۔ ثم يقول بعد ذلك یا رب قربنی الی باب الجنہ، پھر تھوڑی دیر ایک مخصوص وقت تک خاموش رہے گا، اور پھر وہ کہے گا اے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دو، تو دوسری ڈیمانڈ ہے۔ فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَإِنَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَقْدَرَكَ، بھائی تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ نہیں کہا تھا تو جو پہلا سوال ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا، کہ ہلاکت ہو تیری ابن آدم، تو کتنا بے وفا ہے، اپنا وعدہ پورا بھول جاتا ہے۔ فلا یزال یدعو، وہ برابر اللہ سے یہی دعا مانگتا رہے گا۔ فیقول لعلی ان آتیتک ذلک تسألنی غیرہ، بہت بار بار مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اگر تیری یہ ڈیمانڈ پوری کر دی تو کچھ اور ڈیمانڈ کرے گا۔ فیقول لا وعزتک لا اسألک غیرہ، پھر وہ کہے گا اے رب تیرے عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ میں جنت کے قریب کر دو۔ وَيَأْتِ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ اللَّهُ يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ، چنانچہ وہ اللہ سے ایسے پکے وعدے کرے گا، عہد و پیمان کرے گا، بس اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا ہی جنت کے دروازے کے قریب کر دو۔ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے۔ فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ يَسْكُتُ، اب دروازے پر پہنچ کر اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا نا تو بالکل بے چین ہو جائے گا، اور بے چین ہو کر تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، خاموش رہے گا، جب
تک اللہ کو منظور ہے. ثم یقول یا ربی ادخلنی الجنہ، اب پھر کچھ درخواست کرے گا بھائی صاحب مجھے جنت پہنچا، جنت میں پہنچا دو. فیقول اولیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ، بھائی تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کہا تھا، تو وہ آگے والا سوال تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا. وَإِلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، تو اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، تو کتنا بے وفا ہے، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَلْقَاكَ، چنانچہ یہ مانگتا رہے گا میرے پروردگار، تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت محروم القسمت مت بنا کہ جنت کے دروازے پر آ کر بھی میں باہر رہوں، جنت میں نہ جا سکوں. چنانچہ جو ہے اس کو برابر یہ سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. فائدہ ظاہر کمی ہو تو بتا ہنسیں گے تو اس کو اجازت دے دیں گے جنت میں داخل ہونے کی. فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا، جب جنت میں اندر داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمنا کر، کتنا چاہیے تجھے اندر. فَيَتَمَنَّا، تو تمنا کرے گا یہ چاہیے. ثم يقال له تمنا من كذا، پھر بھائی تعالیٰ اور تمنا کر. فَيَتَمَنَّا، پھر تمنا کرے گا حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں، یعنی تمنا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، سب تمنا کر ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، جتنی تو نے تمنا کی وہ اور اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، یہ آدمی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا اس کا لیا. یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت. اب راوی کہتے ہیں وہ ابو سعید الخدری جالس مع ابی ہریرہ لا یغیر علیہ شیئا من حدیثہ، حضرت ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ یہ ساری روایت بیان کر رہے تھے، وہ برابر کچھ اس میں انہوں نے اس پر یہ نہیں کیا، برابر ہے برابر. حتی انتہا الی قولہ، یہاں تک کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہاں پر پہنچے یہ اور اس کا اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ یوں فرمائیں گے ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ اور اس کا 10 گنا. قال ابو ہریرہ حفظت مثلہ معہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تو حضور سے یہی سنا ہے کہ اتنا اور، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اتنا اور اس سے 10 گنا زیادہ. کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا. إياك نعبد وإياك نستعين
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی اس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کا آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اے اللہ اس کے مربیوں، اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ
اے اللہ ہمارے بانجے محمد حسین جن کی اے اللہ اچانک موت کی اطلاع ابھی آئی ہے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں اور اے اللہ تمام متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل سے مالا مال فرما، ان تمام بچوں کی کفالت و کفایت حمایت و حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ اراکان کے مسلمانوں کی نصرت فرما، آسام کے مسلمانوں کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی شہریت سے متعلق جو مقدمات اس وقت عدالت عالیہ میں جاری ہیں ان کا فیصلہ قریب ہے، اے اللہ ان کے حق میں فیصلہ جاری فرما، اے اللہ ان کی شہریت کو باقی رکھ، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس اے اللہ صوبے کے آنے والے انتخابات کے اندر دشمنان اسلام و مسلمین کو شکست فاش عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، تمام شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی احکام کی حفاظت فرما، ان کے اوپر عمل کا اے اللہ راہوں کا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، جو لوگ ہمارے دین میں دخل اندازی کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور ملائک اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے بانجے کی ابھی موت کی اطلاع ملی ہے، عمر زیادہ نہیں تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کے لیے تمام حضرات سے دعا کی گزارش ہے، اور آسان ممکن ہو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے ثواب بھی کر دیں۔